کے بعد اگلی گفتگو میری طالب علموں کے لیے، یہ اگلی بات میری ان مہمانوں سے نہیں، آپ سے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دینی مدارس کے طالب علم احساس سے کم تری کا شکار ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، آپ کی ایک بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا ایک بڑا مرتبہ ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیلات بیان کروں۔ بخاری کی کتاب العلم دیکھ لیجیے، مشکات کی کتاب العلم دیکھ لیجیے، بھائی میں نے کیا فضائل بیان کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی کیا شان بیان کی، کتنا مرتبہ بیان کیا ہے۔ صرف ایک کتاب کا حوالہ دیتا چلتا ہوں، اس کو خود دیکھ لیجیے۔ ابن عبد البر ادلسی کی مشہور کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ کے عنوان سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی کیا شان کیا بیان کی ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے وہ ساری تفصیلات بتائی جائیں۔ مشہور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک جنازہ میں تشریف لاتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا بھائی ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑھ کے ان کی رکاب کو تھام لیتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ کیوں آپ یہ تکلف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے، اہل علم کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ طالب علم، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، اس کے مفہوم پہ تھوڑے سی میں نے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ طالب علم کا معنی کیا جناب؟ طالب علم کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر علم کی طلب پیدا ہو جائے، علم کی جستجو پیدا ہو جائے، علم کی تڑپ پیدا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے کے اندر، کسی جامعہ کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر داخلہ لے جائے، اس کے اندر طلب پیدا ہو جانی چاہیے، جستجو پیدا ہو جانی چاہیے، تڑپ پیدا ہونے چاہیے، اس کی ساری سرگرمی اور دلچسپیوں کا مرکز اور محور علم بن جانا چاہیے، وہ پھر طالب علم۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ ماضی قریب کے ایک عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان کی ایک کتاب بازار میں ملتی ہے، اس کو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، صفحات من صبر العلماء، کہ ہمارے علماء نے علم پڑھنے میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی محنت کی ہے۔ جب تک آدمی یکسو نہ ہو جائے اس وقت تک صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ امام مالک علیہ رحمت کے تذکروں میں یہ بات موجود ہے۔ عید کا روز ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، ملنے جلنے کا دن ہے، مگر عید کے روز بھی نماز عید پڑھنے کے بعد سیدھے اللہ مشہور محدث ابن شہاب زہری کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ ابن شہاب زہری پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسے آئے ہو، گھر نہیں گئے ہو عید کے بعد؟ نہیں جناب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آج آپ جناب فارغ ہوں گے، عید کا دن ہے، تو مجھے چند حدیثیں آپ پڑھا دیجیے۔ عید کا دن ہے، عید کا روز، عید کے دن بھی گھر یاد نہیں ہے جی، کھانا پینا یاد نہیں ہے، چھٹی منانا یاد نہیں ہے، سیر سپاٹا تفریح یاد نہیں ہے جی۔ ابن شہاب زہری کے پاس گئے ہیں، اتنا شوق ہے علم کا۔ ابن شہاب زہری نے جب یہ شوق دیکھا تو 17 حدیثیں سنا دی، 17 حدیثیں ان کو پڑھائیں۔ کہنے لگے بیٹا، امام مالک کہتے ہیں کہ اور جی اللہ، تو بھائی بیٹا یہ تو یاد کر لو، وہیں بیٹھے بیٹھے 17 حدیثیں سند کے ساتھ سنا دی۔ چلو ابن شہاب زہری نے مزید 40 حدیثیں سنا دی، اور وہ بھی امام مالک نے وہیں پاؤں پر کھڑے ہو کر سنا دی۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ شوق جب تک طالب علم کا نہ پیدا ہو رہا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ادارہ جنگل میں ایک منگل کا منظر پیش کر رہا ہے، شہروں میں تو خیر ہیں ہی سے نا، جنگل میں ایک منگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک اور روایت بیان کر کے طالب علموں کے لیے کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح علم دین حاصل کیا ہے۔ ہمارے محدثین میں ایک مشہور نام حضرت بقی ابن مخلد کا ہے، یہ اندلس کے رہنے والے ہیں، اندلس سے چل کے بغداد آتے ہیں، ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں، اتنی مشقت اٹھا کے آتے ہیں۔ بغداد کے جب قریب پہنچے ہیں تو امام احمد ابن حنبل علیہ رحمت کے متعلق پتا چلا کہ آج کل گورنمنٹ نے ان پر پابندی لگا رکھی ہے، وہ کسی کو درس نہیں دے سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے۔ چلو جی،
بہت پریشان ہوئے، بہت دکھ ہوا، بہت ملال ہوا، حدیث پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ بہرکیف امام احمد ابن حنبل کے گھر تک پہنچے، دستک دی، امام صاحب باہر تشریف لائے تو اجنبی آدمی سے پوچھا بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا اندلس سے حاضر ہوا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں یہ جب مسئلہ سنا ہے تو بہت پریشان ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم نے سن لیا ہے۔ تو بقی ابن مخلد نے کہا کہ ایک حضور میری تجویز ہے، وہ یہ کہ میں یہاں اجنبی آدمی ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میں روزانہ یہاں بکاری بن کر آ جایا کروں گا، درس دینے پر آپ پر پابندی ہے، آپ پڑھا نہیں سکتے، میری تجویز یہ ہے کہ میں روزانہ بھکاریوں کا لباس پہن کے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا، آپ اس بہانے مجھے روزانہ ایک حدیث پڑھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں علم کی طلب۔ بقی ابن مخلد روزانہ بکاریوں کا لباس پہنتے ہیں، ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑتے ہیں، آگے دستک دیتے ہیں، امام احمد باہر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر کھڑے کھڑے ہو کر روزانہ ایک دو حدیثیں حضرت بقی ابن مخلد کو امام احمد بن حنبل پڑھا دیتے ہیں۔ اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری کتابیں پڑھی ہیں کہ ہمارے علماء نے کس طرح یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا، اور پھر جو آدمی علم دین پڑھتا ہے میں نے پہلے اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کی بڑی شان ہے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی براہ راست اس آدمی پر نظر۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے، تیسری چوتھی صدی کے 4 محدثین ہیں، چاروں کا نام محمد ہے اتفاق سے۔ محمد ابن جریر طبری ہیں، محمد ابن نصر ہیں جی، محمد ابن اسحاق ہیں جی، محمد ابن ہارون ہیں، چاروں ہیں اور حضور کی حدیث کی خدمت کرتے ہیں۔